تو جب بات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آتی ہے تو تب مان لیتے ہیں، لیکن جب بات وہاں سے آگے جاتی ہے تو پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ باقاعدہ اپنی دلیل دیتے ہیں، ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ ہم نے یہ جو آپ کو دکھایا ہے نا، اس دکھانے کو ہم نے لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے۔ اور بات ویسے ہے بھی صحیح ہے، بنایا آزمائش ہی ہے کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں پر رؤیا کا لفظ ہے، تو رؤیا ہوتا ہے خواب، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ حالت خواب میں ہوئی ہے معراج، یہ جاگتے ہوئے نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ رؤیا کا جو لفظ ہوتا ہے نا، یہ مطلب صرف خواب کے لیے ہی نہیں آتا۔ یہاں پر جو رؤیا ہے نا، اس رؤیا سے مراد رؤیت من العین، کہ یہ جو آنکھ سے دیکھنا ہے، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ دوسری آیات مقدسہ اگر اٹھائیں تو وہاں پر اس کی تائید ہو رہی ہوتی ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب محبوب معراج پر آئے، ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھ نے جب دیدار الہی کیا، نہ وہ آنکھ دائیں بائیں ایسے مائل ہوئی، وما طغى، اور نہ ہی اس نے آگے تجاوز کیا، مطلب اس نے دیکھا تو پھر وہ دیکھتی رہ گئی۔ بصر کہتے ہیں یہ جو سر کی آنکھ ہے اس کو، تو جس کا وہ کہہ رہے ہیں نا اس کو کہتے ہیں بصیرہ، وہ دل کی آنکھ ہوتی ہے۔ بات وہ بھی ٹھیک ہے، دل سے بھی دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا، اس کو بھی تسلیم کرے۔